بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جس کے پاس شریعت کا علم ہو یا کہ نہ ہو، جس کو دین کی مبادیات کا علم ہو یا نہ ہو، جب بھی کوئی دین کا مسئلہ آتا ہے ہر شخص بڑھ چڑھ کے اس میں اپنی رائے پیش کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا من چاہا مفہوم اور احادیث سے اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق استدلال کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، لیکن دوسری طرف وقت کے بڑے بڑے علماء، محدثین، اصحاب رسول اپنی زبان سے لا ادری کہنا باعث فخر سمجھتے تھے کہ ہمیں اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہے۔ وہ نہیں اپنے ذہن میں یہ خیال اور تصور کرتے تھے کہ سوال کرنے والا کیا سمجھے گا کہ اتنا بڑا عالم، اس کو یہ چھوٹا سا مسئلہ علم نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق جو چیز ان کے علم میں ہوتی بیان کر دیتے، ورنہ سکوت اختیار کر لیتے۔ امام مالک وقت کے کتنے بڑے امام ہیں، اور امام مالک ان ائمہ میں سے ایک واحد امام ہیں جن کو یہ شرف اور منصب بھی ملا ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے مصلی پہ امامت کروائی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کو حدیث کے علم کی ضرورت ہوگی، پوری کائنات چھان ماریں گے، مدینے کے عالم سے بڑا ان کو کوئی عالم نہیں ملے گا جس کے پاس جا کے حدیث کا علم حاصل کریں۔ اور محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس حدیث کے مصداق امام مالک رحمہ اللہ ہیں۔ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، حدیث کے امام ہیں، ان کے پاس ایک قافلہ افریقہ سے سفر کر کے تشریف لایا اور آ کر کے کہنے لگے کہ ہمارا ایک مسئلہ میں اختلاف ہو گیا تھا اور اس مسئلے کا حل ہمیں اپنے علاقے میں نہیں ملا، تو ہمارے کنبے قبیلے نے، ہماری برادری نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ چند لوگ سفر کر کے مدینہ میں جائیں، وہاں پہ امام مالک رحمہ اللہ موجود ہیں، امام مالک سے جا کر کے ان مسائل کے بارے میں دریافت کیجئے، جو جواب امام مالک دے دیں اس پہ ہم اتفاق کر لیں گے۔ امام مالک کے پاس آ کر اپنی غرض و غایت بیان کی اور امام مالک کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ اپنے سوالات کریں، آپ کے سوالات کے مطابق میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ایک شخص نے سوالات کرنے شروع کیے۔ پہلا سوال کیا، امام مالک کہنے لگے لا ادری، مجھے علم نہیں ہے۔ دوسرا سوال کیا، کہنے لگے لا ادری، مجھے علم نہیں ہے۔ تیسرا سوال کیا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے امام مالک سے 40 سوالات کیے اور ان 40 میں سے 4 سوالات کے جواب امام مالک نے قرآن و حدیث کے مطابق دیے، اور باقی تمام سوالوں پہ کہنے لگے لا ادری، مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے امام صاحب، ہم 1 سال کا سفر کر کے آئے ہیں اور 1 سال کا سفر کر کے واپس جائیں گے، تو لوگ وہاں پہ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے امام کے پاس گئے، اتنے بڑے محدث فقیہ کے پاس گئے اور ان کو بھی ان سوالوں کے جواب نہیں آتے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کی نوازش ہوگی، ہمیں ان سوالات کے جوابات دے دیجئے۔ امام مالک کہنے لگے اذهبوا فقولوا لهم فإن الإمام لا يعلم، واپس چلے جاؤ اور ان لوگوں کو جا کے کہہ دو امام مالک کو ان سوالات کے جواب نہیں آتے۔ یہ اخلاص ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں امام مالک کے ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری شریعت امام مالک کے پاس ہے، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے کہتے ہیں پوری شریعت ان کے پاس ہے، اسی طرح امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے ماننے والے سمجھتے ہیں، یہ تصور اور خیال کرتے ہیں کہ پوری شریعت ان کے پاس ہے۔ لیکن امام مالک کہتے ہیں